إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. اس کے متعلق بیان کرنے سے پہلے ہمیں لفظ اہل یا اہل البیت کا مفہوم وہ جاننا ہوگا تاکہ بات واضح ہو کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں. عربی لغت کی ایک عظیم اور ضخیم کتاب لسان العرب میں اہل البیت کا مفہوم، لفظ اہل کا جو مفہوم ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَهْلُ الْأَمْرِ وُلَاتُ. اگر اہل کی نسبت الامر کی طرف ہو، حکم کی طرف ہو کہ امر والا، اس سے مراد حکمران ہوتا ہے، ولات ہوتا ہے. اور اگر اہل کا لفظ بیت کی طرف منسوب ہو، اہل البیت کہا جائے، تو اس سے مراد سکان ہو، گھر والے، جو گھر کے اندر زندگی بسر کرنے والے ہیں، وہ سارے لوگ شامل ہوتے ہیں.
اور اگر مذہب کی طرف اس کی نسبت کی جائے، اہل المذہب کہا جائے، تو پھر اس سے وہ دین مراد ہوتا ہے جس دین کے وہ پیروکار ہوتے ہیں۔ اور اگر اہل الرجل مطلق لفظ استعمال کیا جائے تو اس سے مراد اس کی بیوی ہوتی ہے۔ جب اسی لفظ کو اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، اس سے کون لوگ مراد ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں، وَأَهْلُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَزْوَاجُهُ وَصِهْرُهُ عَلِيٌّ وَنِسَاؤُهُ وَالرِّجَالُ الَّذِينَ هُمْ لَهُ۔ جب اہل النبی کہا جائے گا تو اس سے مراد سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں گی، آپ کے داماد شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہوں گے، وَنِسَاؤُهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی جو دیگر عورتیں ہیں، آپ کی بیٹیاں، وہ مراد ہوں گی، وَالرِّجَالُ، اور وہ مرد جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہوگا، وہ مراد ہوں گے، یعنی آپ کے بیٹے اور آپ کے نواسے۔ اہل کا لفظ، اہل بیت النبی کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو شرعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد اطہار اس میں شامل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے انبیاء کرام علیہم السلام کی ازواج مطہرات کے متعلق بیویوں کے بارے میں لفظ اہل کو استعمال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا، جب انہوں نے فرشتوں نے آ کر بیٹے اسحاق کی بشارت دی تو کہنے لگی اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میں اس حالت میں کہ اب 55 کی عمر میں پہنچ چکی ہوں اور یہ میرا خامد ابراہیم بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو فرشتوں نے آگے سے جواب کیا دیا، اَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رحمت اللہ علیکم ورحمتہ، رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت، اللہ کی تم پہ رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں، اے گھر والی۔ بیوی کو اہل البیت کہا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نکلتے ہیں، 10 سال خدمت کی اپنے سسر کی، اور اس کے بعد جب چلتے ہیں راستے میں سردی کا موسم میں ایک جگہ پہ آگ نظر آتی، اپنی بیوی کو کہتے ہیں فقال لأہلہ، اپنی بیوی کو، لفظ اہل اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا وہاں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں امکثو، ٹھہریے یہاں، میں جا کر دیکھو تو صحیح وہاں آگ جل رہی ہے، شاید کچھ ہمیں گرمی حاصل کرنے کے لیے آگ کا انگارہ مل جائے یا کوئی بندہ وہاں مل جائے جس سے ہم اپنا راستہ معلوم کر سکیں۔ تو لفظ اہل بیوی کے لیے سب سے پہلے استعمال ہوتا ہے۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوتی ہے۔ جب آپ حجرہ عروس میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو آپ کی زبان پر کلمہ آیا تو کیا فرماتے ہیں سیدہ زینب کو؟ السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ، اے گھر والی سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر۔ جب تہمت لگتی ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول بدبخت لعین نے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بدزبانی کی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ له عذاب عظیم۔ جو سب سے بڑا سردار تھا اس معاملے کا، اس کے لیے تو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اس اشارے کی طرف، اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یعذرنا
فی رجل بلغنی آذاہ فی اہل بیتی فواللہ ما علمت من اہلی الا خیرا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کون ہمیں بچائے گا اس بدبخت سے جس خبیث نے آذاہ اس کے بارے میں مجھے آزاد تکلیف پہنچائی ہے، فی اہل بیتی میری گھر والی، میری بیوی، میری زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بدزبانی کر کے، فواللہ اللہ کی قسم ما علمت من اہلی میں اپنی گھر والی کے متعلق کچھ نہیں جانتا الا خیرا سوائے خیر کے، خیر ہی خیر ہے، مجھے تو اس بات پر یقین ہے۔ اس لیے تمام بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ اس میں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیوی عورتوں، انہیں کا سلسلہ تذکرہ کرتے کرتے آگے کیا فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے گھر والیو اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہاں اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ جی پیچھے سارے مؤنث کے صیغے یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى۔ یہ سارے جمع مؤنث کے لفظ ہیں کیونکہ آپ کی نو بیویاں سارے جمع مؤنث کے، لستن جمع مؤنث، ان اتقیتن جمع مؤنث، فلا تخضعن جمع مؤنث، قلن جمع مؤنث، یہ سارے تو مؤنث کے آگے، لیکن جب آگے بات آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یہ جمع مذکر آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات پیچھے رہ گئی ہے۔ اب جو بات ہے نا یہ صرف علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیونکہ یہاں تین مرد ہیں جمع ہو گئے، ایک عورت ہے وہ انہی میں شامل ہو گئی، لہذا ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں۔ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ یہ جہالت ہے، یہ جہالت کی بنا پر اس طرح کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کے اسلوب کو کبھی سمجھا ہی نہیں، کوئی پڑھے تو پھر ہے نا، اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کو کوئی سمجھے تو پھر ہے نا۔ جب قرآن پڑھنا ہی نہیں، قرآن کے اسلوب کو جاننا ہی نہیں، تو پھر اس طرح کی باتیں بیوقوفوں والی کرنی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر نکلتے ہیں تو اپنی بیوی کو کیا کرتے ہیں راستے میں؟ فقال لأهله امكثوا انی آنست نارا سآتیکم منہا۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے، ایک بیوی، دو تین چار بھی نہیں، ایک بیوی کو عربی لغت یہ ہے کہ بسا اوقات ایک مؤنث کے اوپر بھی جمع مذکر کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ جب رب العالمین کر رہے ہیں تو تجھے کیا تکلیف ہے انکار کرنے کی؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی ایک بیوی کو کہتے ہیں لأہلہ، اپنی ایک بیوی کو کہتے ہیں امکثوا، ٹہل جاؤ، کوئی بچہ نہیں پاس، کوئی نوکر و غلام ساتھ نہیں ہے، ایک بیوی اور اس کو کہہ دیں لأہلہ، اپنی بیوی کو کہہ دیں امکثوا، ٹھہر جاؤ، جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ تو اگر وہاں ایک عورت کے لیے، ایک بیوی کے لیے جمع مذکر کا استعمال ہو سکتا ہے تو 9 بیویوں کے لیے کیوں نہیں استعمال ہو سکتا؟ جی ہاں وہ بات ٹھیک ہے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے بلایا، علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، اور ایک چادر اپنے اوپر لی، اس چادر کے اندر سب کو شامل کر دیا، آ جاؤ بھائی ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، سارے آ گئے۔ اور اس وقت اس چادر میں داخل کرنے کے بعد فرمایا دعا کی، بیچارے نہ عربی کو پڑھا نہ عربی کو سمجھا، دعوے بڑے ہیں، منطق کے، فلسفے کے، مشغافیاں دین اسلام کے اندر نکالنے کی بڑے دعوے ہیں، لوگوں کو باتوں باتوں میں الجھانے کے بڑے طریقے ہیں، لیکن ناواقفیت اس قدر کہ اتنی سمجھ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کر کے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان چاروں کو اپنی چادر کی لپیٹ میں لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے گھر والے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اور جن کو اللہ گھر والے کہہ رہے ہیں وہ ماننے کے لیے تم تیار نہیں، اور جن کو دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اہل بیت میں شامل کیا ہے ان کی بات تجھے بڑی یاد آ گئی۔ دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دعا کی؟ اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اور ساتھ کیا فرمایا؟ اذہب عنہم الرجس فطہرہم تطہیرا، مالکا جیسے تو نے ان کو پاک کیا ہے ان کو بھی پاک کر دے۔ دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح میری بیویوں کا ذکر تو نے کیا ہے قرآن کے اندر، اسی طرح ان کو بھی پاک کر دیں۔ اللہ اکبر، اگر بات یہی خاموش رہ جاتی تو شاید ابہام رہتا۔ پاس ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، انہی کے گھر میں یہ سارا واقعہ پیش آتا ہے۔ ام سلمہ کیا کہتی ہیں؟ قالت ام سلمہ الست من اہلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے اہل سے نہیں ہوں؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ دوسری روایت میں ام سلمہ پوچھتی ہیں ما انا من اہلی بیتک، یا تو میں آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہوں؟ قال، آپ نے کہا کیوں نہیں؟ انک اہلی خیر، تو سب سے بہترین گھر والی ہے، اور بیوی اصل سب سے بہتر گھر والی ہوتی ہے۔ وہؤلاء اہل بیتی، اور یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یعنی ان کو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے گھر والوں میں شامل کیا ہے، تو پہلے سے ہی ہے۔ اس لیے یہ ابہام، یہ اشکال اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ ازواج مطہرہ، یاد رکھیے جو انسان اور کتنے سادہ ہیں ہمارے مسلمان جو سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ کے بندے، اور یہ کہتے ہیں جی لو جی جو وہابی ہیں اہل حدیث ہیں یہ اہل بیت کے فضائل بیان ہی نہیں کرتے، اور اگر ہم نہیں نہ بیان کرتے دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جتنا اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت و توفیق سے قرآن و حدیث کو ہم نے سمجھا ہے کوئی بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ تم کس سے کہانیوں کے پیچھے لگے ہوئے، تمہیں ٹرک کی بھٹی کے پیچھے لگا کر تم سے پیسہ بٹورا گیا، نظر اللہ نیاز حسین تیرے ایمان کا بھی بیڑا غرق کر دیا، تیرے جیب کا بھی بیڑا غرق کر دیا، تجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہم نے نہ تیرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا نہ تیری جیب پہ ڈاکہ ڈالا، ہم نے تجھے سنایا یا اللہ کا قرآن سنایا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، اس لیے ہم تجھے اچھے نہیں لگتے، کیونکہ تیرے گھر کی جو روٹی ہے وہ بند ہوتی ہے۔ کیا ہوا پچھلے دنوں میں؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا یار، ایک طرف ہم غم حسین اور شہادت حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک طرف ہم اس بات کا چرچا کرتے ہیں کہ حسین کا پانی بند ہو گیا رضی اللہ عنہ، اور ایک طرف تو مسلمان ہو کے، تو سنی مسلمان ہو کے سبیلیں لگاتا ہے، شرم نہیں آئی تجھے؟ تجھے تو چاہیے تھا کہ تو بھی اس غم میں شریک ہو کے اپنے آپ کو پیاسا رکھتا، بھوکا رکھتا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پانی تو بند ہی نہیں ہوا، کس نے کہا پانی بند ہوا؟ اور پھر اتنی غلاظتیں، اگر تم ان کے عقائد کو سمجھ دو، ان کے طریقہ کار کو سمجھ دو، ساری زندگی تم کبھی ان کے پاس نہ ٹھہرو، جس طرح گند ڈال کر یہ تمہیں پلاتے اور کھلاتے۔ اس لیے اہل بیت کے اندر
سب سے پہلے، اور جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اگر مجھے پاور مل جائے، طاقت مل جائے، حکومت مل جائے، میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی قبر کو اکھیڑ کر اس کو نکال کے، ان کی میت کو نکال کر چوک میں لٹکا کے گردے ماروں، لعین، اس کے پیچھے چل کے کہتے ہو کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں، وازواجہ امہاتہم، مومن کی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، جو ان کو بیویاں کو ماں نہیں مانتا، جو گھر والی نہیں مانتا، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اس لیے آؤ تھوڑے سے فضائل ان کی طرف توجہ کرتا چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام خم میں کھڑے ہیں، حجۃ الوداع سے واپسی پر رسول اللہ مدینہ اور مکہ کے مقام پر، خم کا مقام ہے، کھڑے ہوئے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ نے ہمیں خطبہ دیا، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی تعریف کی اور ہمیں نصیحت کی، سمجھایا۔ پھر آپ نے فرمایا الا یا ایھا الناس، لوگو انما انا بشر، میں انسان ہوں، بشر ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، ہو سکتا ہے میرے پاس اللہ کا فرشتہ آ جائے، ملک الموت آ جائے اور میں اس کی بات کو قبول کر لوں، یعنی میں اپنے رب کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں دو بھاری چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی ان میں اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس قرآن مجید کے اندر ہدایت اور نور ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، واستمسکوا بہ، اور اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ تمسک کی ترغیب دی، ابھارا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا وہ اہل بیتی، اور میرے گھر والے ہیں، اس کو بھی میرے اہل بیت جو ہیں ان کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے گھر والوں کے متعلق، اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اہل بیت کے بارے میں میں تمہیں اللہ یاد کراتا ہوں، کہیں ان کی گستاخی کر کے اپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں؟ حسین سواد کے ساتھ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نساؤہ من اہل بیتہ، آپ کی بیویاں تو آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، ولیکن اہل بیتہ من، آپ کے اہل بیت میں وہ شخص شامل ہے حرم الصدقۃ بعدہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدقہ حرام ہو چکا ہے، یعنی وہ زکوٰۃ نہیں کھائیں گے۔ آل رسول کا دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں لیکن سب کچھ حرام کیے جا رہے ہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ وہ کون ہیں جن پر صدقہ حرام ہے؟ ان میں سب سے پہلے آل علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آل، ان کا خاندان، وہ آل عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا خاندان، ان کی آل، ان کی اولاد، وہ عقیل، وہ آل عقیل، عقیل بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل، وہ جعفر، آل جعفر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تیسرے بھائی جعفر ہیں، جعفر بن ابی طالب، یہ ان کی آل۔ یہ چار خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں جن کو آل کے اندر شامل کیا، اور ان پر صدقہ زکوٰۃ کھانا حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی آل میں شامل نہیں۔ اس لیے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں حضرت علی کی آل سے ہوں، عقیل کی آل سے ہوں، جعفر کی آل سے، عباس کی آل سے ہوں، وہ زکوٰۃ نہیں کھا سکتا، صدقہ نہیں کھا سکتا۔ ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں سب سے زیادہ کون ہیں جو کھا رہے ہیں، دیتے بھی نہیں جی، وہ سارے زکوٰۃ دیتے تھے، کوئی ایک آل رسول کا فرض
ثابت کرے دنیا میں کوئی انسان کو اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی اور اس کے پاس مال زکوٰۃ کو پہنچ گیا تھا۔ آج یہ بدبخت کروڑوں اربوں کے مالک ہونے کے باوجود اپنے پیپر میں لکھ کر دے دیتے ہیں بینک والوں کو کہ ہم فلان تعلق رکھتے ہیں لہذا ہم سے زکوٰۃ نہ لی جائے۔ کہاں جاتی ہے وہ؟ خود کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان پر حرام کیا۔ ازواج مطہرات کے آل کی اگر الگ الگ فضیلت ازواج کی تو بیان کی جائے تو سب سے پہلے تو یہی ان کی بڑی فضیلت ہے، آل کی بھی، آپ کے اولاد کی، یہ سارے کہ وہ صحابیات اور صحابہ ہیں۔ علی ہوں، عباس ہوں، جعفر ہوں، یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سارے صحابی ہیں۔ تو صحابی ہونا یہ ایک شرف ہے۔ وَلَسَاعَةُ أَحَدِهِمْ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک چند لمحے کسی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحالت ایمان گزار دینا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ صحابی کا یہ مقام۔ اور دوسرا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں شامل ہیں، دوہرا اجر، دوہری فضیلت ہے ان کی۔ امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، صرف مائیں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، دنیا میں کوئی بھی انسان فوت ہو جائے، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی عدت کے بعد کسی بھی شخص سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام مومنوں پر حرام تھی، کوئی بھی ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ اور اسی طرح خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے اندر امہات المومنین ازواج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی فضیلت ہے، آپ کی اولاد کی فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کی عورتوں پر فضیلت بخشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کوئی دنیا کی عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہاری فضیلت زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ کی ازواج کا انتخاب خود فرمایا ہے اور میں یہ تمہاری دنیا میں بھی تمہاری بیوی اور آخرت میں جنت میں بھی آپ کی بیویاں ہوں گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد جو آپ کے آل میں شامل ہیں ان کی فضیلت، ان میں بیٹے ابراہیم جو تیسرے فوت ہوئے، برار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما توفی ابراہیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان له مرضعا فی الجنہ، میرا بیٹا ابراہیم ابھی ماں کی گود میں ہی فوت ہو گیا ہے، جنت میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک دائی رکھی ہے جو یہ جائے گا، جاتی اس کو دودھ پلائے گی، مرضعا، دودھ پلانے والی ہے موجود جنت میں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن ابغضنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کون ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ حسن حسین رضی اللہ عنہ، حسن کے بارے میں فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، ایک دن آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، گھر میں دیکھا اس وقت حسن تھے، حسین نہیں پیدا ہوئے تھے، حسن نظر نہیں آئے، اب میں اسم لکاؤ یعنی حسنن، فاطمہ چھوٹو کی طرح ہے۔ اتنا پیار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بچوں کو پیار سے بلایا کرتے تھے، لکاؤ چھوٹو، جیسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ کدھر ہے، ننا کدھر ہے، چھوٹو کدھر ہے۔ فلم یلبث ان جاء یسعى، تھوڑی دیر گزری، جب اس نے میری آواز سنی حسن رضی اللہ عنہ کہ نانا جان آئے ہیں، ابا جان آئے ہیں، بھاگے آئے، حتی اعتنق کل واحد منہما صاحبہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں حضرت حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو اپنے گلے لگایا، جیسے معانقہ کرتے ہیں نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسے ایک دوسرے کا منہ بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ حسن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ اکبر
اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت فرما۔ اور ساتھ کے فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اللہ صرف اتنی بات نہیں جو حسن سے، جو بھی قیامت تک حسن سے محبت کرتا ہے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ وہ ہماری تو محبت ہے، ہم تو حسن سے بھی محبت کرتے ہیں، حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، علی سے بھی محبت کرتے ہیں، عثمان سے بھی محبت کرتے ہیں، عمر سے بھی محبت کرتے ہیں، ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں، فاطمہ سے بھی محبت کرتے ہیں، عائشہ، حفصہ، خدیجہ سب سے محبت کرتے ہیں۔ تم بھی کہو نا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سے محبت کی، اسی طرح میں بھی دوسروں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، سردار لیڈر ہے۔ اور کیسا لیڈر؟ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ، صحیح بخاری کی روایت۔ مجھے اللہ سے امید ہے اس میرے بیٹے کی وجہ سے اللہ دو بڑی مسلمانوں کی جو جماعتیں ہیں ہوں گی ان کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور وہ ہوا پھر یہی حسن رضی اللہ، ان کا تذکرہ نہیں نہ کرتے، مصیبت تو ایک ہو تو پھر نا ٹائم نہیں ہے، ورنہ ساری باتیں بتاتا آج، کیونکہ ان سے کیا لینا دینا۔ حسن نہیں رضی اللہ عنہ نے تو سب سے پہلے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی۔ اگر حسن کی بیعت کو مان لیا جائے، معاویہ کو گالیاں نکالنے تو پھر حسن کو بھی دینی پڑتی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ حسین کی وجہ سے حسن کو بھی کچھ نہیں نہ کہنا بھائی جو، لیکن ان کی کوئی فضیلت نہیں بیان کی جاتی، اس لیے کہ حسن کا تعلق رضی اللہ عنہ کا خالص ہاشمی خاندان کے ساتھ تھا، قریش کے ساتھ تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ حسین کی شادی وہ شیعہ کے ساتھ کی تھی، ایرانی عورت کے ساتھ ہوئی تھی، یزدگرد کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور وہ ایرانی تھی۔ آج یہ نہیں کہ حسین کے ساتھ محبت اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ علی کا بیٹا ہے، وہ اس لیے تھی کہ وہ ہمارے تھے، وہ داماد تھا، اس لیے کوئی صحابی ہونے کی وجہ سے نہیں یہ سب کچھ کیا جاتا۔ حسن کا اس لیے نام نہیں لیا جاتا کیونکہ حسن کا تعلق ہے رضی اللہ عنہ۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، آؤ اہل بیت کی شان سننی ہے تو کتاب و سنت میں تلاش کرو، تمہیں حقیقت سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ جامع ترمذی کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ جنت کے جو نوجوان ہوں گے نا، جو 40 کے نیچے جو دنیا سے چلے جائیں گے، 40 سال کی عمر سے پہلے پہلے جو نوجوان فوت ہو جائیں گے، مسلمان جنت میں جائیں گے نا، یہ ان کے سردار ہوں گے۔ اور جو 40 سے اوپر فوت ہوں گے نا، ان کے جو سردار ہوں گے سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو ادھیڑ عمر کے لوگ دنیا میں جائیں گے، فوت ہوں گے، بوڑھے ہو کر، ان کے جو سردار ہوں گے وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ جنت میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بیان فرمایا ہے، ایک نہیں۔ اور دوسرا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان الحسن والحسین، حسن اور حسین ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں میرے پھول ہیں، ریحانیہ یہ دونوں میرے پھول ہیں دنیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پھول کہتے تھے، ان کو اپنے بیٹے کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان نفوس قدسیہ کی عزت و احترام کر کے اور ان کی سیرت جو ہے جس طرح انہوں نے زندگیاں بسر کی، ازواج مطہرات نے، بیٹیوں نے، اس طرح
ہماری بیٹیوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری ماؤں کو اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مردوں کو ان صحابہ کے نقش قدم پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اور دیگر جو صحابہ ہیں ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.